بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ سنہری فیصلے کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یہودی کے حق میں قاضی شرعی کا فیصلہ۔ یہ قاضی شرعی بن حارث بن قیس بن جہم الکنندی یہ ابتدائی اسلام کے مشہور فقیہ قاضیوں میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق یمن سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے خلافت میں کوفہ میں قضاء کے عہدے پر فائز رہے۔ قاضی شرعی قضاء کے معاملہ میں سقہ، امانت دار اور دور اندیش تھے۔ آپ طویل عمر سے نوازے گئے اور 108 سال کی عمر پا کر سرزمین کوفہ میں 87 ہجری میں داغ مفارقت دے گئے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ جو کہیں گر گئی، اسے ایک یہودی نے اٹھا لیا۔ بعد میں کسی دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر اس زرہ پر پڑی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ اس کے لیے کوئی گواہ پیش کریں۔ تو یہ معاملہ قاضی شرعی بن حارث کی عدالت میں گیا۔ اس کی مکمل تفصیل جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی مفید معلومات حاصل کر لی جائیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جیسا کہ یہ بات معروف و مشہور ہے، تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا آپ کی زوجیت میں دے کر آپ کو داماد کے رشتہ سے بھی مشرف کیا۔ آپ کے بھائیوں میں عقیل اور جعفر رضی اللہ عنہ تھے جو آپ سے بڑے تھے۔ آپ تینوں بھائیوں کی عمروں میں 10-10 سال کا فاصلہ تھا۔ آپ کی 2 بہنیں بھی تھیں جن کا نام ام ہانی اور جمانہ تھا۔ یہ تمام اولادیں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم ہیں۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے، یعنی یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب آپ خلیفہ تھے، کہ اے یہودی یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ آپ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شرعی کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شرعی کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھے رہیں۔ قاضی شرعی بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شرعی نے یہودی سے پوچھا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شرعی نے زرہ دیکھی اور یوں کہنے لگے اللہ کی قسم ہے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شرعی نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن آپ ایک گواہ مزید درکار ہے، یعنی آپ ایک گواہ مزید درکار کریں اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم اللہ کی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر آپ جو نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شرعی نے کہا یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہہ کر قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا، یعنی بڑی حیرانگی کے ساتھ کہا کہ مسلمانوں کا ہی امیر ہے اور خود اپنے قاضی کی عدالت میں لے کر آیا ہے، اور قاضی نے پھر اس کے خلاف ہی فیصلہ سنا دیا ہے، اور امیر المومنین نے بغیر کسی چون و چرا کے اس فیصلے کو قبول بھی کر لیا ہے۔
پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو آپ نے اسے اٹھا لیا تھا، تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ اور پھر اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت اور سنہری واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔